آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرت کے استقبال کے لیے زور سے نعرہ لگائیے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تکبیر. عظمت اولیاء، عظمت اولیاء، فیضان اولیاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان نبينا آدم بين الماء والطين. ایک مرتبہ درود شریف کا نظرانہ پیش کے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبی رشفینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبی رشفینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، صدر جلسہ، معزز سادات کرام، مشائخان اعظام، مفتیان اعظام، حفاظ کرام، علماء کرام، عزیز اور دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا. اور یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ ایک اللہ والی کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا. تو لہذا دوستو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے اللہ والے کے جلسے میں آئے ہیں. اللہ والے کے جلسے میں ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا. اپنے گھر کو اپنی مرضی سے جا سکتا، اپنے دوست کے گھر کو بھی اپنی مرضی سے جا سکتا، رشتہ دار کے گھر کو بھی اپنی مرضی سے جا سکتا. ایک اللہ کے ولی کے پاس اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ جبرائیل کو بھیج کر اپنے اس محبوب بندے کی محبت دلوں میں نہیں ڈالتا. حدیث پاک ہے، اللہ جبرائیل کو بھیج کر جو بندہ ٹوٹ کر اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا اعلان کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھیج کر ہمارے دلوں میں محبت ڈالتا. تبھی تو ہم وہ ولی چاہے پہاڑ میں ہو، غار میں ہو، بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، جہاں کہیں ہو، ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے ولی کے پاس کئی کو جاتے، وہاں ہمیں کیا واسطے جاتے، کیوں ملنا چاہ رہی، ولی کیا ہے؟ تو دوستو، بزرگوں نے کہا ولی کے پاس اللہ کی قربت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی معیت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تبھی تو اللہ بول رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس پر چاہتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے. تو پھر کون با آتے ہیں ولیوں کے پاس؟ جس پر خدا کا فضل ہو، جس پر خدا کی رحمت ہو، جسے خدا چاہ رہا ہو، وہی اپنے ولیوں کے پاس آتا ہے. ولی کے پاس آنا گویا کہ اس کی بخشش ہونا ہے. کیوں؟ حدیث کیا ہے پیارے آقا کی؟ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے.
یہ اللہ والے حضور کا دیدار کرنے والے یعنی ہمیں اگر خواب میں حضور کو دیکھے گا نا، یعنی خواب میں دیکھے، دنیا میں اٹھے، کیا بھی مقام، اب بشارت میں دیکھا تو کیا ہوتا، مراقبے میں دیکھا ولی ہوا، حضور کو مراقبے میں دیکھنے والا ولی علی دیکھا۔ میرے حضور ایک ہے، کہاں کہاں کیسا کیسا دیکھتا کہ ویسے ویسے اس کے درجے بلند ہوتے، مراقبے میں دیکھا تو ولی ہوا، عالم شہادت میں، ہوش میں، حالت ایمان میں ایک پلک بھی میرے محبوب کو دیکھا، نہ ولی نہ تابعی بلکہ صحابی ہوا۔ صحابی دیکھ با ہے سو نبی ایک ہے نہیں، مراقبے میں دیکھا تو الگ ہے نہیں، اور دنیا میں عالم شہادت میں دیکھا تو الگ۔ وہی محبوب خبر میں تشریف لائیں گے، خبر میں دیدار کرائیں گے، میرے محبوب کو خبر میں دے کر گواہی دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ولی نہ صحابی بلکہ جنتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی یہ کہے باپ کہاں کہاں کیسا کیسا دیکھتا کہ ویسا ویسا مقام میرے محبوب کو دیکھنے کے لیے۔ پیارے آقا کیا ہے وہ؟ اللہ کی رحمت سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ اعلان کر دیا، اللہ دنیا میں کیا بھی پیدا کیا اس میں خیر و شر ہے، بھلائی بھی ہے برائی بھی ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، یعنی ساری کائنات کو اللہ پیدا کیا، سب میں رحمت ہے بولے تو زحمت بھی ہے، آگ ہے، آگ سے روشنی ہے ناظرت کا تو نزدیک جا ہاتھ ڈال جلاتی ہے، یعنی کہتا اسی رحمت کی وتی زحمت بھی۔ پانی حضرت، پانی پیاس بجھاتا نا، دریا میں ڈوبے گیا، ڈبوئے پانی ڈبویا، یعنی جتا رحمت وقتا زحمت نہیں حضرت، زمین اچھی چل رہی پھر رہی گیا، اندر جا دبا رکھتی ہے، پورا دبائی تو ہٹی پھسلی ایک، رحمت بھی زحمت بھی، یعنی اس طریقے سے کائنات کی ہر چیز اللہ پیدا کیا تو اس میں رحمت بھی رکھا، زحمت بھی رکھا، خیر بھی رکھا، شر بھی رکھا، انسان کے اندر محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے، صرف محبت ہی نہیں، پوری کائنات میں ایک ایسا محبوب بنایا اللہ جس میں زحمت نہیں، صرف رحمت ہی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اللہ نے میرے محبوب کو رحمت، ذری بھی زحمت نہیں، یعنی محبوب کے اندر خالص رحمت، اپنے آئے تو بھی رحمت، پر آیا تو بھی رحمت، دوست آئے تو بھی رحمت، دشمن آئے تو بھی رحمت، منافق آیا تو بھی رحمت، انسان تو انسان، درندہ جانور حیوان آیا تو بھی رحمت۔ کیا بات، پیارے نبی کی رحمت کیسے یعنی بھائی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ملائکہ کو، ابلیس کو حکم کیا سجدہ کرو، سب سجدہ کرے، ابلیس اکڑ گیا، دربار خدا بندی سے اکھڑ گیا، مشہور سب آپ بار بار سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ ملائکہ کو جھکایا، بعض لوگوں کا ایک خیال ہوتا ہے پورے ملائکہ کو اللہ آدم کے پاس جھکا دیا ہے تو مصطفیٰ کے لیے کیا رکھا؟ اللہ اکبر، یہ خیال ہوتا سارے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جھکا دیا، اب میرے محبوب کے لیے کیا رکھا ہے؟ سب کے سب آدم کو سجدہ کر لیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو جھک رہے ہیں در حقیقت آدم کو دیکھ کر نہیں بلکہ آدم میں اسی نور مصطفیٰ کو دیکھ کے سجدہ کرتے، اسی نور مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ اور اللہ بھی کہیں گا اگر ایسا ہی آنا چاہتے ہو تو سنو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سر کو جھکایا ہو مگر ملائکہ کے دل کو محبوب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو، صبح 70,000 شام 70,000 بار بار آتے رہیں گے، محبوب الخلائق بنایا ہو، اگر حضرت آدم مسجد ملائکہ ہوئے تو میرا مصطفیٰ محبوب خلائق ہوا۔ محبوب خلائق، ہر کوئی میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، پاگل لوٹنی سامنے سے آ رہی ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل لوٹ ہے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی طرف نظر کرنا کیا تھا؟ وہ پاگل اونٹ بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا نظر آ رہا ہے، سلام کرتے نظر آ رہا ہے۔ اونٹ پاگل ہے، حیوان ہے، نہیں کیا باپ؟
पागल ऊंट हुजूर को सजदा कर लिया, यानी उस पर पाबंदी नहीं, उस पर शरीयत की पाबंदी नहीं। प्यारे आका से साहबा पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पागल ऊंट भी आपकी बारगाह में होशियार हो रहा है, सजदा कर रहा है, वो अलबत्ता अच्छा हो गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे आपको कौन ऐसा हकदार है, या रसूलुल्लाह हमें इजाजत दीजिएगा, हम आपको सजदा करना चाहते हैं, कुर्बान चाहिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह अपने शोहरों के बाद किसी को सजदे का हुक्म, अल्लाह के बाद किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवियों से कहता कि शोहरों को सजदा करे, तो सजदा करना मेरे लिए हराम है। प्यारे नबी ने रोका। दोस्तों, दावत फिक्र है, खानखा वालों का एक नुक्ता है, शरीयत की पाबंदी, ऐसे पाबंदियां, ये बेड़ियां इंसान के लिए, मोमिन के लिए, सहाबा के लिए, ये पाबंदियों में रहे। उन पर पाबंदी नहीं थी, अपना काम करके निकल गया। पत्थरों पर पाबंदी नहीं, अपना काम करके निकल गए। दरख्तों पर पाबंदी नहीं, अपना काम करके निकल गए। इस तरह हजरत आदम मस्जूद मलाइका हुए, मगर मेरे महबूब महबूबुल खलाइक हुए। प्यारे नबी महबूबुल खलाइक। तो दोस्तों बुजुर्गों, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमति मन यशा, अल्लाह ताला सारे आलम पर मेरे महबूब को भेजा ऐसी रहमत। तो हम भी अल्लाह से मांगते हैं, क्या मांगते हैं? या अल्लाह हम पर तेरी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह खुद रहमान। देख बात कितनी प्यारी बात, अल्लाह रहमान, मेरे महबूब रहमत यानी उन्हें रहमान है, इन्हें रहमत है। रहमत के माने मेहरबानी करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह अल्लाह की रहमत, हर जगह रहमत, जिस जगह कैसा देखेंगे कहाँ है हजरत उसकी रहमत। अल्लाह की रहमत बच्चों में, बड़ों में, अल्लाह की 100 रहमतें हदीस में आता है। एक रहमत अल्लाह ने सारी कायनात पर दे दी, और सारी कायनात की उस रहमत से है ना हर एक के दिल में मोहब्बत है ना, यहाँ तक के दरिंदों के दिल में भी अपने बच्चों के लिए मोहब्बत, और औरत के लिए अपने बच्चों के लिए मोहब्बत। एक माँ के दिल में जो मोहब्बत है उसी एक रहमत का तकाजा है। इसी तरह दोस्तों, ये अल्लाह की एक रहमत का तकाजा। 99 रहमत अल्लाह क़ियामत के दिन अपने बंदों पर इनाम फरमाएगा। 99 जो रहमत है, आप पूछेंगे वो कैसे? क़ियामत के दिन एक ऐसा भी मंजर होगा, 2 गुनहगार होंगे, अल्लाह ताला अर्ज करेगा जाओ जहन्नम में। 2 गुनहगार जाएंगे, एक गुनहगार भागता हुआ नजर आएगा, जहन्नम में जा तो भागते जा रहा है, दूसरा गुनहगार रुका आहिस्ता जा रहा है, आगे पीछे देखकर रुक रुक के जा रहा है। अब मलाइका देख रहे हैं, अल्लाह ने कहा ए मेरे मलाइका देख क्या रहे हो? उस मंशे को, उस रास को फाश कर दो, पूछो उन शख्सों से कि ये क्यों धीरे जा रहा है, ये क्यों भागते जा रहा है। मलाइका आए उससे पूछे तू कई गुबा जा रहा है फास्ट, क्या मर्जी है तेरी? अल्लाह ताला तुझे जहन्नम में भेज रहा है, इतना खुशी खुशी क्या जन्नत को जा रहा है, भाग लेते जा रहा ना बा, क्या किस्सा? उन्हें बोला मलाइका से, ए फरिश्तों, पूरी जिंदगी खुदा की नाफरमानी किया, आज उसका फरमान मेरे लिए आखिरी फरमान है, ये आखिरी फरमान है, अब मैं इसे रोकूंगा नहीं, भाग भाग के अमल करूंगा, यानी बड़ी तेजी के साथ अमल करूंगा, इसे मुझे अब आहिस्ता जाना नहीं है। अब उसे पूछा गया, मियाँ उन्हें तो मेरी रहमत के हुसूल में भागता जा रहा है, अब बता तू क्यों आहिस्ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे देखते जा रहा है। तो ये शख्स बोलता, मलाइका आपको मालूम होना चाहिए मैं आहिस्ता इसलिए जाऊं कहीं रब की रहमत पुकार तो नहीं रही है, कहीं अल्लाह बख्श तो नहीं दिया है, अल्लाह अगर बख्श देगा मैं भागते हुए गया तो फिर मामला अलग होगा, इसलिए रब की रहमत को देख रहा। अल्लाह ने मलाइका से कहा, ऐ मेरे मलाइका, इन बंदों पर मेरी रहमत का इतना यकीन, इन दोनों को पकड़ो जन्नत में डाल दो, दोनों को भी पकड़ना जन्नत में डाल देना, सिर्फ रब की रहमत की यकीन पर, रब की रहमत की उम्मीद पर जहन्नम को जाने वाले जन्नत को जा रहे हैं। इसी तरह क़यामत में है नहीं, एक शख्स से पूछेगा क्या बात तेरे पास है, या अल्लाह जो भी है नाम अमाल, अल्लाह उसका हिसाब लिया तो सब उसके पास नेकियां, एक नेकी कम पड़ती है, इतने नेकियां रख लाए अल्लाह तो हिसाब करया, इतने नेकियां के बाद एक नेकी कम पड़ रही है ना, अब क्या करना? अल्लाह बोलता क्या करना बोल, डालू जहन्नम में। इन्हें बोलता नहीं या अल्लाह मौका दे, मैं मेरी माँ
माँ से पूछूंगा, बाप से पूछूंगा, भाई बहन से पूछूंगा, अल्लाह उसे इजाजत दे देता। ये बेचारा आकर सबसे पूछता, कहीं भी रास्ता नहीं, सारे रास्ते बंद होते होते दुनिया में एक इसका खास दोस्त था, वो दोस्त से मुलाकात करता, क़ियामत के दिन उससे मुलाकात करके पूछता, मेरे पास नेकियां है, एक नेकी की कमी है, क्या तेरे पास वो नेकी है? तो वो दोस्त बोलता, भाई साहब मालूम हो दे, मेरे पास सिर्फ 21 नेकी है, ये 21 है, उसके सिवा दूसरे नेकियां नहीं। फिर क्या किया जाए? ये दोस्त देखो क़ियामत के दिन कितना दिलदार दोस्त है, बोलता है काम कर, एक नेकी मेरी तू ले ले, तू ही जन्नत को चला जा, मैं जहन्नम को जाऊंगा। जैसे उन्हें देना था, रब की बारगाह में आना था, अल्लाह पूछता कौन दिया तुझे नेकी? फलाना दोस्त, हाजिर किया जाए। जब हाजिर करे तो रब्बे ताला कहता है, ए बंदो तुम्हारे अंदर एक दूसरे को बख्शने का इतना जज्बा है तो फिर मेरी रहमत का तकाजा देखो, दोनों को पकड़ा फरिश्ता जन्नत में डाला। दोनों को पकड़ के जन्नत में डाला गया। क्या वास्ते बा? मोहब्बत में। दुनिया की मोहब्बत आखिरत में काम आ रही है क्या नहीं बा? है नहीं? तो हमें भी दुनिया में कैसे से दोस्ती करना बा जो आखिरत में काम आए, आखिरत में भी लुटा दे, आखिरत में लुटाने वाला दोस्त हमें मिल जाए। ऐसे दोस्तों को हमें देखना है नहीं। आज हमारा आलम क्या है, हमें कैसे करते, क्या करते, हमारा दिल भी गंदा, हमें भी गंदे। कैसा हमारा दिल है कि वैसे से दोस्ती करते हैं। नहीं दोस्त, वैसा नहीं करना है नहीं। ऐसे को दोस्ती करो जो ऊपर भी काम आए, अंदर भी काम। दुनिया का उसूल, घर में बच्ची पैदा हुई का ना रोता, जल्दी बोलता नहीं, क्या रे डिलीवरी हुई, क्या बा हुआ, तो बोले तो मैं बोलना का तो तुम्हें फोन करेगा, क्या बाप बच्ची पैदा हुई का तो बोलता नहीं, क्या किस्सा नहीं हजरत भाई बच्ची पैदा हुई तुम्हारी दुआ था। मर्द बच्चा पैदा हुआ तो फोन लगाने की जरूरत नहीं, ढूंढता हुआ मिठाई लेकर आता, क्या बा किस्सा? हाँ भाई बच्ची पैदा हुई तो बोलता नहीं, या मर्द बच्चा पैदा हुआ तो भाग लेते आ रहे। मामला क्या है? इन्हें मोहब्बत भी गर्जी मोहब्बत रखा है। भाई बच्ची को क्या सोच रहा है, इन्हें जाने वाली, क्यों भाई बच्ची भी इसका खून, मर्द बच्चा भी इसका खून, ये दिल में नफरत की बात है नहीं। मर्द बच्चा हुआ तो खुश हो रहा है, भाई बच्ची ही तो नाराज हो रहा है, ये मामला है नहीं। उसके लिए मर्द बच्चे से कई को खुश, भाई बच्ची के आज निकल जाने वाली लेगा था, मर्द बच्चा रहने वाला है नहीं। इन्हें बड़ा होऊंगा, मेरी खिदमत करेंगा, माल कमाएंगा, दौलत कमाएंगा, कितने आरज़ुआं रखा है ना बा उसके ऊपर, कितनी मोहब्बत रखा है। उन्हें क्या तो बड़ा हुए तक तू उठुआ तो अरे उम्मीद रखा है बच्चे पर, गर्जी मोहब्बत, गरज के लिए मोहब्बत। छोटा बच्चा मोहब्बत जरूर कर रहा है मगर गर्जी मोहब्बत। याद रखो दोस्तों, दुनिया में ना औलाद काम आएगी, ना माँ बाप काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगी तो हक की दोस्ती काम आएगी, हक काम आएगा, मेरे नबी की निस्बत काम आएगी। ऐसी दोस्ती करो जो कभी फना ना हो, ना हक फना है, ना हक की दोस्ती फना है। ना हक फना हो सकता है, ना हक की दोस्ती फना हो सकती है। ये दोस्ती कामिल होती है, हमारे दिलों में गर्जी मोहब्बत आ गई है। तो दोस्तों, जब तक ये गर्जी मोहब्बत हमारे दिलों से नहीं जाता, हम खुदा के तजल्ली को जो है देखना मुश्किल है। इसी तरह दोस्तों बुजुर्गों, खुदा की रहमत का तकाजा है नहीं। हम क्या कर रहे हैं आज, इस्लाम को, ये बुजुर्ग आए तो इस्लाम समझाने को, रूठे हुए बंदों को, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाने के लिए, है ना बा, कलमा नमाज तक, रोजे हज ज़कात तक, हम यहाँ तक इस्लाम रखे हैं। बाकी क्या तो बोलो, क्या हुआ कई गुरे नहीं आ रहा है ना। ये सब भी दीन के मामले में इल्म कई बार नहीं सीख रहा है। बुजुर्गों की सोहबत क्यों नहीं, तरबियत क्यों नहीं, उलमाए किराम की सोहबत में क्यों नहीं है। हजरत हुजूर की हदीस है नहीं क्या, दुनिया मोमिन के लिए खैर खाना का, तो वैसी जिंदगी गुजार लो। देख बा कैसा बोलता है नहीं, हुजूर की हदीस बराबर है नहीं बोल रहा है। सो क्या बोल रहा है, दुनिया में मोमिन के लिए दुनिया खैर खाना है हजरत, पल पर मर मर को जीरो। क्या वह किस्सा, दुनिया हुजूर क्या की बराबर बोली खैर खाना का, तो कैसा खैर खाना, मोमिन खैदी जरूर, माहौल का खैदी नहीं।
حالات کا قیدی نہیں بلکہ پیارے آقا کی غلامی کا قیدی ہے، میرے محبوب کے زلفوں کا قیدی ہے، پیارے آقا کے نالین کا قیدی ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں تو گلے میں تو ضرور کیسے پیارے آقا کی اطاعت کے، جو میرے محبوب بولیں گے وہی کریں گے، جس کام سے روک رہے ہیں اس سے رک جائیں گے۔ ہمیں ایسے قیدی کو تو کیسے با قید خانے میں لگ جا، کسے تو دال کو ایئر کنڈیشن رکھو ہاں قید خانے میں، اچھا کھلا پکا کو بریانی مرغ مسالہ سب اچھا ہے نا، باہر ہو با آرام سی کو تو بولے کیا بولتا ہوں نے حضرت تمہیں لاکھ رکھو گھر کا آرام نہیں کرتا، قید خانے میں کہتا رہا تو بھی سکون نہیں، گھر کا آرام نہیں، گھر کی سہولت نہیں، تو میرے محبوب بھی یہ بول رہی دیکھ بھائی یہ دنیا قید خانہ، جتنا بھی تو یہاں کماتے جا تیرے لیے قیدی ہے، تیرا گھر عالم ارواح ہے، تیرا گھر جنت ہے، تجھے یہاں رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے دل مت لگا، یہ جیل خانہ ہے۔ میرے محبوب بول رہے نہیں حضرت کیسا جیل خانہ سمجھنا، کتنی لذت ہے دیکھو ذرا، اب بھی تو کھانا سو جیے تکا کھانا پینا آدمی اچھا عیش و آرام کا، تو بولے دنیا کا مال متا نہیں رکھنا، بات دنیا دل میں نہیں آنا، دل کے باہر کیا رہا تو بھی۔ ایک ایسا بزرگاں بتاتی دنیا کی بڑی سی بڑی لذت بھی تھوڑی سی، کیسا خواب انہیں دیکھ رہا ہے، رات کو سو گئے، خواب میں بھینس دیکھا، بھینس کو پکڑ کو لے جا رہا، سامنے خریدار آیا، کیا با بیچتا کیا گیا، بیچ تو گیا، کہتا رے 5000 گیا، نہیں رے 2000 کو دے با، بولے نہیں 5000 2000 1 روپیہ کم نہیں کرتا، انہیں بولا 2000 تجھے کم نہیں ہے با دے دے، انہیں بولا نہیں دوں گا، چیخ مارتے چھنکیاں کھلے، اٹھ کو دیکھا تو ہنکیاں کھلتے، نہ ہاتھ میں بھینس ہے نہ 5000 ہے، کیا رے ہے سو بھی گھما لینا، بڑا پچھتایا، بڑا پچھتاوا ہوا، خوشحال ہو گئے، پھر آنکھ بن کر کو دیکھا 2000 اسلاک ہے، کہاں تھی با رات بھر میں ایکسرسائز کرتے رہا، ہوا نہیں، تھوڑی دیر کی لذت پہلے اس لیا رہا تو صحیح دیر کا تو پھر ہٹا تھا، نہیں لیا اس کی بدبختی ہے، تو دنیا کا مزہ بھی ویسا جبا کیا بھی نہیں ہے، کیا کرتا ہم کیا مجھو کھولت آخرت میں کیا بھی کام آتا نہیں، کون تو بھی یہاں کی چیز آخرت میں کام آتی سمجھیں گے، آخرت میں کام نہیں آتی۔ ایسا چورک بھی واقعہ گزرا بزرگ کے ساتھ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید خاص راستے میں جا رہے، ڈاکوؤں کا حملہ ہوا ان کے اوپر، جیسا حملہ ہوتا انہوں حضور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کی طرف رجوع ہو گئے، مراقبہ کرتے بیٹھے، رجوع ہو گئے تو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے حملہ رک گیا، آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 2 لڈوان لے کو آئے، لڈو لا کو دیے اپنے مرید خاص کو، یہ 2 رکھ لے باپ جا، کئی کو ڈرنا نہیں، یہ 2 لڈوان رکھ لے جا، آنکھ کھول کو دیکھے تو کیا ہے 2 لڈوان بھی ہاتھ میں ہے، دیکھ باپ ہاں دیکھا تو بھینس بھی نہیں ملی، پیسہ بھی نہیں، یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے رہے ہیں جو آنکھ بند کر کے لیا کھلے تو بھی ہاتھ میں موجود ہے، 2 لڈواں پکڑیا سان میں جا رہا ہے، ڈاکواں دیکھ رہی، دیکھتے رہے تو بھی کیا بھی کر نہیں سکتی، غافل ہو گئے ڈاکواں ان سے، آگے بڑھتے گئے، آپ کیا فرماتی وہ لڈو میں اس وقت رکھا تھا جب تک حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی باقید حیات تھے، جب آپ دنیا سے وصال کر گئے اس وقت میں نے اسے تبرک سمجھ کر کھا لیا، جب تک بھی رہے، معلوم کیا ہو رہا ہے، دنیا کا ہماری مرضی سے کما کو لالچ کر رکھے تو آنکھ کھلے تو غیب ہو جاتی ہے، جو اللہ کے ولی دیتی ہیں، جو بزرگاں دیتی ہیں، اللہ جو دیتا اپنے نبی کی رحمت کا صدقہ، وہ اوپر بھی کام آتا اندر بھی کام آتا، ہر جگہ کام آنے والی چیز، اس لیے ہمیں نہیں لے حضرت کیا کی بول رہی تمہیں کتنے دعائیں کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا ذریعے دعائیں قبول ہوتے ذریعے نہیں چھوتے، کتنے کی امیدہ میرے غارت کا، دیکھ با اللہ کا بھی منشا ہے، اللہ کی حکمت ہے، ہر چیز ہماری پوری ہونا بولے تو میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہونا کیا، تو خدا کیا ہے نہیں، حضرت مظہر جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ خود کو خدا نہ بناؤ نہ خدا کا رسول بناؤ، نہ خود کو خدا بنو نہ خدا اللہ کا رسول بنو، نہ رسول نہ خدا، میں جو چاہوں وہ چھونا تو خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، خدا جو چاہا وہی ہوگا، رسول بننے کی مطلب کیا ہے، میں جو بولوں میری بات پر کوئی اعتراض نہ کرے، وہ پتھر کی لکیر ہو جائے، کوئی بھی اس پر
माद अल्लाह अब रसूल बनने की कोशिश कर रहा है, नबी बनने की कोशिश कर रहा है। माद अल्लाह ना हम खुदा बने ना खुदा का रसूल बने। इस तरह दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की रहमत हमें बोल रही, कितने दुआ कर रही ना अल्लाह देराश नहीं ना, क्या करना। देख बा, एक जना बारिश होना कराए, एक जना बारिश नहीं होना कराए। अब अल्लाह क्या करना बा, एक जना बोलता धूप होना कराए, एक जना बोलता छाँव होना करा है नहीं। एक एक जना अल्लाह हर एक की ख्वाहिश पूरी करे तो क्या होना बा। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, ऐसा रोज आता था बैठता था जाता था, आता बैठता जाता, डेली आ रहा था। पूछे एक दिन उसे, क्या बात है रखिसा, डेली आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब बोल वो कहीं को फिर रहा, तू इतना तेरी क्या मन्नत है क्या है। हुजूर गया, क्या बा, बोले नहीं सरकार क्या करना, मेरे कारोबार तरक्की नहीं हो रहा है, जरा धंधे के वास्ते तरक्की को फिर रहा हूं। क्या बात तू करता, खबर खुद तू गया, खबर खोदने की मेरी ड्यूटी है, 4 खबर रेडी रखो, दुआ करो फौरन आ जाना। 4 रेडी है, जैसा दुआ करे फौरन एक के बाद एक भर जाना पूरे, दुआ करो हजरत। ऐसे भी हतीम बा, खुदा क्या तो हर एक की दुआ को कबूल करा, हमारा जीना मुश्किल। अल्लाह की भी हिकमत रहती, किसका क्या करना है कब करना है अल्लाह को सब मालूम है बा। अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, अल्लाह ताला जानता है कि किसे कब क्या देना क्या नहीं देना है नहीं। इस तरीके से दोस्तों अब हमें मांगनी, यहाँ मांगा तो नहीं ले, जन्नत में वैसा नहीं, जन्नत में नहीं मांगे मांगे तक चीज सामने। घर गया, घर नहीं महल ही चाहता सामने, झोपड़ी मांगा तो महल आता है नहीं, पानी मांगा तो नहर आता, क्या मानता कि वो चीज हाजिर। या अल्लाह जन्नत में क्या बोल रहा है कि वो हाजिर कर रहा है, और वो भी क्या बोलता, महल देखो, खाली महल नहीं बात, तू उसका मालिक है, ये खेत नहीं है खेत का तू मालिक है, क्या होना मांगो। अल्लाह इमीडिएट तुम ना जन्नत में देता है नहीं, हमें वहां मालिक हो गए रहती नहीं सब ले को, फिर भी अल्लाह क्या हो रहा है, तुम मेहमान की तरह था। जन्नत में हमें मेहमान की तरह नहीं क्या वहां, अब यहाँ मालिक बन जा रही, मालिक भी है मेहमान भी है, ये क्या किस्सा है। तो ये बुजुर्गा बताती, मालिक तो हो गया घर का, अल्लाह तो तुझे दे दिया है नहीं, मेहमान इसलिए कि तेरी खातिरदारी मेहमान की तरह होगी, खातिरदारी मेहमान की तरह, मलाइका हर चीज जैसा मेहमान। अब हमारे घर को कौन सा आया तो पहले जाती है, मैं घर का कितना भी काम रहते मेहमान को रिस्पांस देते नहीं, वैसा अल्लाह ताला भी क्या किया, मलाइका को रखा, ताकि जो है जो भी हमारा आरजू करने वाला है उसके लिए खुदाम फौरन तशरीफ लाते हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, और वो भी कैसा, जन्नत में देख बा हर एक का मुकाम अलग, ऊपर वाले का मुकाम नीचे वाला नहीं देख सकता, नीचे वाले का मुकाम ऊपर वाला देख सकता है नहीं, ऊपर वाला नीचे वाले देख सकता हूँ, कैसा है क्या है, देखो शुक्र करता, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मुझे नीचे के दर्जे में नहीं ऊपर के दर्जे में रखा है। नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं देख सकता, अल्लाह का खान। फिर मेरे सरकार का दीदार होगा ना जन्नत में, गौसे आजम का दीदार होगा ना जन्नत में, वो कैसे, बेशक अल्लाह ताला उनका जलवा जहां हमें है उनकी जगह से हमारी जगह तक करा देता। जैसा हुजूर मदीने में है हमारी खबरों में दीदार कराते रहे, वैसा हमारी हैसियत के मुताबिक जन्नत में उस मुकाम में अल्लाह जो है अपने महबूब का बुजुर्गों का दीदार कराता, इस तरीके से हमारी मुलाकात हो जाती है। तो दोस्तों अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए और एक दूसरे से हमें जो है मोहब्बत बाहम मोहब्बत भी रखनी चाहिए। एक दुनिया का मामला हम उल्टा कर, दुनिया के मामले में कभी भी नीचे वाले देखना, दीन के मामले में ऊपर वाले देखना, ये कानून है। दुनिया के मामले में कैसा, कौन तो भी एक रोटी खा रहा है तो हमें देखना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मुझे 2 रोटियां खिला रहा है नहीं। जब इंसान के दिल में दर्द आता, रहम आता है, घर में रहो भी अल्लाह मुझे क्या दिया कर, तो झोपड़ी वाले को देखो, झोपड़ी में रहो तो अल्लाह क्या दिया कर, तो है ना फुटपाथ वाले को देखो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो दुनिया में ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को देखना, पैर में चप्पल नहीं है तो सामने देख, एक का पैरिश नहीं है लंगड़ा है, खुदा तेरा शुक्र है चप्पल ने तो क्या पैर तो दिया है। इबरत लेना कैसा, दुनिया में नीचे वाले को देखो, दीन में ऊपर वाले को देखो, ये नहीं देखना कौन सबसे कम चंदा दे रहा है, देखना ये कौन कितना कुर्बान हो रहा है, उससे ज्यादा मैं कुर्बान होना
ہے نہیں, کیسے کیسے صحابہ, کیسے کیسے اولیاء اعظام دین کے لیے اپنی قربانیاں دیے. تو دین میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو ترقی پائیں گے, دنیا میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو اپنے اندر تقوی آئے گا, اپنے اندر قناعت آئے گی. دیکھتے جانا اوپر والے کیسے کیسے لوگ ہیں, کیسے کیسے قربانیاں دیے. جیسے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کے قربانی دیکھو آئے. کیا ضرورت تھی ان کو آنے کی؟ سوچ چھوڑ گئے نا. ان کا مقصد نہ گنبد چمکانا تھا, نہ لوگوں سے پیسہ وصول کرنا تھا, نہ ہی جو ہے پیٹ پالنا تھا, بلکہ جو ہے نہ میلہ لگا کر اپنی شان و شوکت کو جگانا تھا, بلکہ خواجہ کا مقصد اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف رجوع کرانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے, ان کے حکم سے خواجہ خواجگان یہاں آئے. 21 نظر میں 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنائے. ایسا ایک ایک نظر میں بناتے گئے, اس طرح 90 لاکھ. اب بعض نادانوں کا یہ نظریہ, بعض بولتی جن کی عقل میں لخوا, کیا بولتی 90 لاکھ کافروں کو خواجہ ہندوستان میں اسلام قبول کرائے تو حضرت اس وقت ہندوستان کا پاپولیشن بڑھتا تھا کیا آگتا. کتنا نادان ہے. دیکھو ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ بھی تھے, کیا خواجہ کیسا اسلام قبول کرے. ارے نادان تجھے معلوم ہوں دے کہ ہندوستان پہلے یتاش تھا, سری لنکا بھی ہندوستان میں تھا, پاکستان بھی ہندوستان میں تھا, ایسا وسیع تھا ہندوستان. جہاں جہاں سے میرے خواجہ آ رہے تھے ایک ایک نظر میں سب کو کلمہ پڑھا کے آ رہے تھے. تو بزرگوں کی نظر سے دین یہاں تک پھیلا ہے. بزرگان دین کیا کرتے ہیں؟ حضور کی سنت بجا لاتے ہیں. حضور کی سنت کیا ہے؟ پہلے پاک کرتے ہیں بعد میں عمل کرتے ہیں. پہلے پاک بعد میں عمل, یعنی پہلے عمل, یہ علماء کا کام. عمل کے بعد پاک. عمل کرتے کرتے پاک ہو جاؤ, پاک ہوں گے. بے شک دوستو عمل کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, عبادت کرنا چاہیے, شرع کی پابندی کرنا چاہیے. عمل کرتے کر صرف ایمان چھوڑ کر عمل پر پابندی کرتے جائیں گے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے نہیں. ایک نہ ایک دن گمراہ ہونے. ایمان قائم ہے, ایمان پختہ ہے, پکا ہے, عمل تھوڑا سا ہے تو کامیاب ہے. پیارے نبی نے کیا کیا؟ یہی کہ پہلے ایک نظر میں پاک کرتے تھے, بعد میں اسے جو ہے خدمت کراتے تھے. تو دوستو بزرگوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فرمان کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری اللہ کی رحمت جو ہے خاص لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو دوستو آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. ہم اللہ کی رحمت سے مانگنا ہے نہیں, بزرگوں کے پاس جا کر مانگنا, اللہ تعالیٰ دیتا. آج ہمارے دور میں کیا آ گیا دوستو, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں, جہاں تک ہو سکا وہاں تک کر رہے ہیں, مگر ہماری عبادتوں میں, ہماری ریاضتوں میں ہمیں لذت نہیں ہے. معاملہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں کھوٹ ہے, ہمارے دل پاک نہیں ہے, دلوں میں حسد ہے, دلوں میں بغض ہے. اگر کوئی شخص دلوں میں بغض رکھ کر, حسد رکھ کر عبادت کرے گا تو لذت کیسے آئے گی؟ حاجی صاحب ہے, حج کر کے آئے ہیں, عالم ہے, حافظ ہے, پھر بھی سر سجدے میں ہے, دل بازار میں ہے. معاملہ کیا ہے دوستو کہ دل میں کھوٹ ہے. اگر دل پاک ہوتا, قسم خدا کی جیسا سجدہ کرتے جلوہ الہی نظر آتا, یعنی خدا کے تجلیات, انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی, اللہ انوار و تجلیات کا جو ہے دیدار برسنے لگتا ہے, یہ دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. تو دوستو بزرگوں آج ہمارے دلوں کو ہمیں پاک کرنا, اور ایسے بڑے بڑے اللہ والوں کی بارگاہ میں جو جاتی نہیں, یہاں بھی دلاں پاک رکھو آنا ہے نہیں, دل میں بغض نہیں. اللہ والے ہیں, اللہ والے کیا لے چھوڑ, انہوں اوپر تھے تکا, اندر گئے تو کیا بھی کرتی کیا کرتا ہے نہیں. اوپر والے دیکھو حضرت زندہ ہے نا, اندر کیسا زندہ ہوتے. ارے نادان تجھے معلوم ہوں دے, ہمارا جسم ہے نہیں, یہ جسم سے بڑھ کر اہمیت روح کی, جسم کی اہمیت نہیں با, روح کی اہمیت. روح رہنے سے جسم, روح جہاں سے بھی چاہے دیکھ سکتی, جہاں بھی چاہے سن سکتی, بول سکتی, مگر جسم میں آنے کے بعد قید ہو گئی, مجبور ہو گئی. ایسی مجبور کہ آنکھ سے دیکھنا, کان سے سننا, زبان سے بولنا, ہاتھ سے پکڑنا, مجبور ہو گئی. جب انسان دنیا سے چلے جاتا تو اس کی روح نکل جاتی ہے نہیں, انہیں ختم نہیں ہوتا, خالی اس کی روح منتقل ہو جاتی. روح نکل گئی تو کیا با ہوتا, انہیں آزاد ہو گیا, جہاں سے چاہے سن سکتا, جہاں سے چاہے بول سکتا. جب تک اپنے اندر ہوتی ہے قید ہوتی ہے, نکل گئی تو قید نہیں, آزاد.
پھر ہم نہ نہیں دکھ رہی نہ حضرت کا تو ہم نہ دکھتی بات دیکھنے کیا کیسا تو قید میں ہے انہیں آزاد ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ابو جہل کو پکارے نے, عتبہ کو پکارے نے جنگ بدر کے موقع پر, یا ابا جہل. اب انہیں سنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ پیارے آقا فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. حضور بول رہے ہیں با عمر فاروق کو یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. دعوت فکر حضرت عمر کا سننا کیسا حضرت عمر کا سننا, منبر رسول پر بیٹھ کر آواز دے تو نہاون تک آواز جائے, مقام نہاون تک آواز جائے, یا ساریت الجبل کہہ کر رہنمائی فرما رہے ہیں. پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو قید سے نکل جاتا ہے, پنجرے سے چھوٹ جاتا ہے, وہ آزاد ہوتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے, نہ آنکھ کا محتاج ہوتا ہے, نہ زبان کا محتاج ہوتا ہے, نہ کان کا محتاج ہوتا ہے. ایک دعوت فکر دوستو, ایک کافر کی روح جہاں سے چاہیے دیکھ سکتی ہے, بول سکتی ہے, تو مومن کی روح کا عالم کیا ہوگا. حضور ابو جہل کے بارے میں فرما رہے ہیں, عتبہ و شیبہ کے بارے میں فرما رہے ہیں, کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں, تو ایک مومن کی روح کا عالم کیا ہوگا. مومن کی روح ایسی تو پھر صحابہ اولیاء کی ولیوں کی روح کا عالم کیا ہوگا. اسی طرح دوستو اللہ والے جو بھی ان کی خبر کے پاس آتے ہیں وہ دور سے سلام سنتے ہیں, سلام کا جواب بھی دیتے ہیں, آنے والے کی فریاد کو بھی پورا کرتے ہیں. کیسا کرتے ہیں انہوں؟ اللہ ڈائریکٹ کرنے والا, اللہ فاعل حقیقی, اللہ واجب الوجوب, اس کے سوا کسی کو نہیں ماننا. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, حاجت روا, مشکل کشا, فریاد رس اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہی ہے, اللہ سے مانگو. کیا یہ ولی اللہ ہے؟ یہ ولی اللہ نہیں ہے, اللہ ہی سے مانگو. دوستو ایک فکر ہے, کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا, وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا, پھر انسان کو مارتا, وہ دنیا سے چلا جاتا. حقیقت میں مارنے والا اللہ, حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ. پھر کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ ملائکہ کو ماں کے پیٹ میں رکھا جائے, کہ فرشتے اپنے ہاتھوں سے بھون کے بناتے ہیں. کیا ضرورت ہے ملائکہ کو بھیج کر ملک الموت کو روح قبض کرے. حقیقت میں خدا ہی پیدا کرتا ہے, خدا ہی جان نکالتا ہے. پھر یہ ملائکہ کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے جان لینے والا میں, جان دینے والا میں, مگر یہ ملائکہ کو میرے قانون پر رکھا ہوں, میرے نظام پر رکھا ہوں. میں جو بولیں گے وہی, میں جو بولوں گا وہی کریں گے. اسی طرح دوستو اللہ ایک فرشتے سے کام لے سکتا ہے تو کیا اس کے محبوب بندے سے کام نہیں لے سکتا؟ اس کا محبوب بندہ چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے, زندے کو مردہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بندے سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس پر جو فضل فرمانا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے خیالات بدل گئے ہیں. لوگ کیا کرتے, اولیاء اللہ کو دیکھ کر دل میں وسوسہ لاتے. وسوسہ نہیں لانا دوست, ہمارے پاس عمل رہیں گا, ریاضت رہیں گی, عبادت رہیں گا, سب کچھ. حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ, موسیٰ سہاگ بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے, جن کی مزار شریف احمد آباد میں آج بھی موجود ہے. گجرات میں حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے, جید عالم دین. محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے, خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں. وہاں دیکھے کہ لوگ ناچے تھے, گا رہے تھے, سب دیکھے ایسا منظر. آپ کے دل میں ذرا سا خیال آیا, وسوسہ آیا, شاید کہ محبوب الہی کو یہ پسند رہیں گا اس لیے ایسا یہ ناچ رہے گا. ذرا سا خیال آیا, اور تھوڑے دن کے بعد یہ حج کو نکل گئے. مکہ ہو گیا. مکے سے جب مدینہ جانا چاہ رہے تھے, راستے میں مراقبے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا, اے موسیٰ خبردار, مدینے کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنا, تیرے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ اکبر. حضور فرما رہے مدینے کی زمین پر قدم نہیں رکھنا. حضرت موسیٰ سہاگ اپنے آزو بازو جو ان کے متقید تھے, وہ بھی اللہ والے تھے, ان سے کہے ذرا میرے حضور سے تو پوچھو, میرے محبوب ناراض ہے, کیا معاملہ ہے, میرے سے کیا خطا, کیا غلطی ہو گئی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے حضرت موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ سے کیا غلطی ہوئی, کیا گناہ ہوا, حضور بتائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ موسیٰ میرے محبوب عاشق محبوب الہی کا دل دکھا کے آ رہا ہے, جب تک میرا محبوب الہی معاف نہیں کرے گا میں نہیں معاف کروں گا. حضور بول رہے ہیں انہوں حج کر کو جاری تو بھی حضور معاف نہیں کر رہے, حاجی بھی ہو گئے, سب ہو گیا, تو بھی حضور معاف نہیں کر رہی. توجہ چاہتا ہوں دوستو, دلی آئے,
دلی آنے کے بعد محبوب الہی کی بارگاہ میں اپنا عالیمانہ لباس اتار کر سہاگن والا لباس ڈالے اور کھڑے ہو کر بولے اے محبوب الہی جو تجھے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ اب علماء پکڑے ان کو، یہ عالمانہ لباس کیوں اتارے آپ؟ یعنی بہت بڑے جید عالم تھے، مشہور تھے، پکڑ کر پھر انہیں لباس چڑھایا گیا عالمانہ، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے کیا ہے کہ سہاگن والا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ سہاگ عرض کرتے ہیں اب میرے حال پر مجھے چھوڑ دو، میں رب کا ہو گیا۔ یعنی تو اس طرح ذرا سی بھی کیا تو اللہ والوں کے واسطے دل میں بغض آیا، کینہ آیا تو حضور اسے قبول نہیں کرتے۔ ذرا سا بغض رکھ کر اتنے بڑے جید عالم ہو کر جا رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں کر رہے ہیں کہ میری زمین پر آپ قدم نہیں رکھیں گے۔ یعنی تو دوستو بزرگوں، ہمارے دلوں کو پاک رکھنا، ہمارے دلوں سے میل کچیل نکالنا، جتنی ہم میں باہم محبت رہیں گی اتنا ہی خدا کی رحمت کا نزول ہوگا۔ خدا کی رحمت چاہتے ہو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ماحول کیا ہے دوستو؟ ہمارے پاس روز نئے نئے نیوساں، کیسے کیسے نیوساں آپ دیکھتے ہوں گے۔ ایک دلی کا واقعہ کیا وہ چلا، اس کے بعد میں سے روز ویسے کیساں، میں اشارے کنارے بولوں دوستو، ایسے ایسے کیس ہم دیکھ رہی، لڑکیوں کے کیساں، بہنوں کے کیساں، بھائیوں کے کیساں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا واسطے دوستو ایسا ماحول کیوں آتے جا رہا ہے؟ لوگ جب تک ٹی وی دیکھتے نہیں دل بے چین ہے۔ ایسے ماحول کی ضرورت کیا؟ کئی لوگ خودکشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، کئی لوگ جو ہے طلاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کئی لوگوں کے گھر بگڑتے نظر آ رہے ہیں، کئی لوگوں کے جو ہے دلاں جو ہے نفرت آتے جا رہا ہے، ماحول میں غضب طاری ہوتے جا رہا ہے، جنونی دور نظر آ رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے دوستو؟ ہم مفتیان کرام، علماء کرام کی صحبت سے دور ہو گئے ہیں، بزرگوں کی صحبت سے دور ہو گئے ہیں، تربیت نہیں ہے، ہم خود کو ایک بہت بڑا علامہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ تباہی سے بچ جائے تو ہمیں ضرورت ہے علم کی، ضرورت ہے ہمیں تربیت کی۔ علم بھی ہے ہمارے پاس تو اسے تربیت کی ضرورت ہے، بزرگوں کی صحبت ہے۔ جتنا ہم بزرگوں کی صحبت میں جائیں گے دوستو اتنا ہی انہیں کامیاب ہوتا نظر آتا جا رہا ہے، ورنہ یہ تباہی، یہ طوفانیں ہمیں امڑ کے لے جا رہی ہے۔ ہم پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس امن ہو، ہمارے پاس قرار ہو، ہمارے پاس چین ہو۔ قسم خدا کی جب تک بزرگوں کی صحبت نہیں ہوگی، بس جب تک علماء کرام کے پاس تعلیم و تربیت نہیں سیکھیں گے دوستو، نہ ہماری زندگیوں میں چین آئے گا، نہ ہماری زندگیوں میں امن قرار رہے گا۔ اسی طرح ہم زندگی کا مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔ سوب رکھا ہوا ہے، سب رکھ کر بھی پریشان، بھگول امن چین۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیاں کنویں میں ڈال کر بھیڑیے کو لے کو جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لجا کو کیا بولتی ہیں؟ تمہارے بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اسے بھیڑیا کھا لیا، اس کے منہ کو خون لگا کو بکری زبا کر کو انہیں کھا لیا۔ وہ قرآن میں قصہ موجود، علماء کرام حاضر رکھا گیا سامنے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بھیڑیے کو دیکھے بازو ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اس بھیڑیے سے مخاطب ہو کر پوچھے، اللہ تعالیٰ بھیڑیے کو زبان دیا، کیا بات تو میرے یوسف کو کھایا ہے؟ پوچھ رہی تو وہ بھیڑیا جواب دیتا، اے اللہ کے نبی، اللہ کے نبیوں کو، انبیاء کو نہ زمین کھا سکتی ہے، نہ کوئی جانور درندہ کھا سکتا ہے۔ کائنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ اسے کھا سکے۔ ایک بھیڑیے کا عقیدہ یہ کہ نبی کو جو ہے زمین نہیں کھا سکتی۔ حیوان کا، درندے کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو جو ہے زمین نہیں کھا سکتی ہے، کائنات کا کوئی خطہ نہیں کھا سکتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اب اتنا بولنا تھا، پھر پوچھے حضرت یعقوب علیہ السلام تو کہاں جا رہا تھا؟ بولے میں کنان کو جا رہا ہوں۔ کہیں کو جا رہا ہے؟ میرے بھائی سے ملنے، بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ بھیڑیا کیسا بھائی؟ بولے میرا بھائی ہے، اس کی یاد آ رہی، بہت دنوں سے میں سے دور تھا، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کیوں ملنا چاہتا ہے؟ وہ بولتا کہ میرے باپ نے سنا میرے دادا سے، یعنی تمہارے دادا میرے دادا کو بولے، کیا بول رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر یہ بھائی دوسرے بھائی کو ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے، 1000 نیکیاں بخشتا ہے، 1000 درجات کی بلندی عطا کرتا ہے۔ بھیڑیا بول رہا تھا، جانور بول رہا ہے، یعنی 1000 گناہ بھی معاف کرتے، 1000 درجات کی بلندی، 1000 نیکیاں خالی ملاقات کے لیے۔ ایک بھیڑیے کے اندر اتنی محبت، اللہ کی رحمت کی امید، اور کیا بولتا قیامت کے دن
جس کے دل میں محبت رہیں گی، اللہ جو محبت کے لیے ملنا جانا جاتا تھا محبت میں، اللہ تعالیٰ سے جنت میں ملائے گا۔ اس طرح جس طرح جو کلمے کی اور درمیانی انگلی ہماری بازو ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم دونوں کو ملائے گا۔ بھیڑیا بول رہا ہے تو جب معمولی ایک بھائی سے ایک بھائی ملنے گیا تو اللہ کتنی رحمت نازل کر رہا ہے، ہزاروں درجات کی بلندی عطا کر رہا ہے، قدم قدم پر غلام آزاد کرنے کا مرتبہ دے رہا ہے۔ ایک بھائی کا مقام یہ ہے، اگر کوئی شخص پیسے خرچہ کر کے، مال خرچہ کر کے، وقت قربانی دے کے کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یعنی ولیوں کی بارگاہ میں آئے تو تقدیراں بدل جاتے ہیں، تقدیر انسان کی بدل جاتی ہے۔ یہ اولیاء کی صحبت سے، اولیاء کی تربیت سے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے 2 بیٹے ملا طاہر لاہوری کے پاس پڑھنے گئے، روز پڑھتے تھے۔ حضرت امام ربانی بولے 2 بچوں کو کیا کر رہی؟ حضور بابا جان ہمیں پڑھنے جا رہی روز، تمہارا استاد کون؟ ملا طاہر لاہوری۔ دیکھے لوہے محفوظ میں، ولی کی نظر لوہے محفوظ پر ہوتی ہے، دیکھ کر بولے بچوں تم کل سے جانا بند کرو کیونکہ تمہارا استاد جہنمی ہے، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا ہے، کل سے تم جانا بند کرو۔ بچے بولے ابا جان وہ ہمارا استاد ہے، ہم نے اسے حدیث پڑھا ہے، فقہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، ابا جان آپ کی نظر جب جہنمی دیکھ رہی ہے تو اسی نظر سے جنتی بناتا۔ بچے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ریکمینڈ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں دعا کرتے یا اللہ تو اسے جنتی بنا دے۔ یہ خزائن مکرم والا معاملہ، اللہ سے آواز آتی کہ ایک بار اسے لوہے محفوظ میں لکھا گیا ہے اب وہ جہنمی ہے۔ پھر بعد میں حضرت امام ربانی ہاتھ اٹھا کر واسطہ دیتے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ غوث جیلانی کا، اب اس کی تقدیر کو بدل دے، جیسا غوث پاک کا واسطہ دینا تھا اسی وقت اللہ سے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا۔ صرف واسطہ حضور غوث پاک کا، یعنی کیسی تقدیر؟ تو اللہ والوں کی صحبت سے دوستو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر بدلانے کے لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے نا؟ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا میرے پاس اتنے نمازاں ہیں لے، اتنے زکاتاں ہیں لے، اتنے حجاں ہیں لے، اتنے ریاضتاں ہیں لے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ پوچھا اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کیے؟ اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بولے یا اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھا۔ اے موسیٰ یہ تو تم اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے، میرے لیے کیا کیے؟ اللہ روزے رکھا، تبلیغ اسلام کیا، لوگوں کو تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ بولتا ہے موسیٰ جو بھی کر رہے ہو تم اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہو، موسیٰ میرے لیے تم کیا کیے؟ اب موسیٰ فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے کیا کیا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کیا تم کبھی میرے خاطر، میرے لیے، میرے محبوب دوست، میرے محبوب کے دوستوں سے دوستی کرے؟ کیا تم کبھی میرے خاطر، میرے لیے، میرے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کرے؟ اللہ پوچھ رہا ہے اللہ کے واسطے کیا بات کرنا؟ دوستی کرنا، نہیں تو دشمنی کرنا۔ دشمنی اللہ کے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی، اللہ کے محبوب کے دوستوں سے دوستی۔ یہ چیز آنا تو یہ ہمیں جو آ رہی نہیں، یہ کئی کے واسطے اللہ کی محبت میں اللہ والوں کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں دل ہمارا یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارا دل، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ہماری اپنی محبت، ان بزرگوں کی محبت ڈالا ہے۔ اللہ جسے بخشانا چاہتا ہے ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ولیوں کی صحبت، ایسے ولیوں کا جو ہے، ایسے ولیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو ضروری ہے دوستو ہمیں بھی بار بار جو ہے بزرگوں کی زیارتیں کرتے رہنا، جتنا زیارت کریں گے اتنا ہی مالا مال ہے نہیں۔ اب بولیں گے حضرت اوپر ہے سرکار، انہوں کیسا اندر مدد، ہمیں اوپر ہے نہیں، کیسا ہے؟ سب جنے یکساں ہے کیا؟ وہ ہمیں کون اچھا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، سب کی طبیعت یکساں نہیں ہے نہیں۔ ویسا اندر والے بھی کس کا ثواب زیادہ ہے، کس کا ثواب کم ہے، کون زیادہ چمک رہا ہے، کون کم چمک رہا ہے۔ بھائی ایک دو دوستان چتل درگ سے گئے، درگ سے کہاں کی جا کو اڑوس پڑوس کماری محنت کر رہے خوب، ایک جنے کا پیسہ آ رہا ہے، ایک جنے کا پیسہ نہیں آ رہا ہے، انہیں اور ایک جنا ہے نہیں، ایسا ویسا تھا، چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، ایسے برے کام کرتا تھا، اسے قید میں رکھے، جیل میں ڈالے۔ اب ایک جنا کیا بھی نہیں، شریف تھا بیچارہ، محنت کرتا تھا، پیسے روز بھیجا کرتا تھا، اس کا پیسہ آ رہا تھا، محلے والے حیران، اس کے گھر والے پریشان، تمہیں دونوں مل کو گئے، تیرا پیسہ آ رہا ہے سو کیا، اس کا نہیں آ رہا ہے سو کیا۔
یہ سوچے تو پھر انہیں بولنے والا لکھ کو بھیجا نہیں انہیں پھنس گیا ہے قید ہے. اسی طرح دوستو یہ دنیا سے بھی اگر کوئی جا رہا ہے نا دنیا سے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے ہر مزار والا دے نہیں سکتا. جو زیادہ گنہگار ہے انہیں قید میں رہتا جو گناہ نے نیک کیا ہے وہ اللہ سے لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. وہ اللہ سے لیتا آزاد باؤں نے ہاں دیتا اللہ کیسا دیتا اللہ کا وعدہ ہے نہیں اجر اللہ اس کا ختمش نہیں کرتا. فلہم اجر غیر ممنون کرائے اللہ تعالیٰ اجر جو ہے ان کا ختم ہی نہیں کرے گا. معجور کا جو نیک لوگ ہیں جو صالح لوگ ہیں اللہ ان کا اجر ہی ختم نہیں کرتا. اوپر بھی اجر دیتا ہے اندر بھی اجر دیتا ہے. اجر کب ملتا ہے جب معجور رہا ہے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ والے مزاروں میں زندہ ہے ان سے فیض حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو دوستو آج کا ایک اہم نقطہ یہی کہ اللہ کی رحمت اللہ جس پر چاہے نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل جس پر چاہے کرتا ہے. ہم اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے جو ہے یقین رکھنا چاہیے اور ہم اپنے دلوں کو بدلنا چاہیے. ہم اپنے دلوں میں جو گندگی ہے جو حسد ہے جو غصہ ہے جو کینہ ہے جو کپٹ ہے ایک دوسرے کے دلوں سے نکالو. اگر جسم میں اختلاف ہے تو جسم کی موت ہے. محلے میں اختلاف ہے تو محلے کی موت ہے. شہر میں اختلاف ہے تو شہر کی موت ہے. ملک میں اختلاف ہے تو ملک کی موت ہے. تو جس میں اختلاف نہیں اتفاق ہے اتحاد ہے اس میں زندگی ہے. جسم میں اتفاق ہے تو جسم کی زندگی ہے. شہر میں اتفاق ہے تو شہر کی زندگی ہے. ملک میں اتفاق ہے تو ملک کی زندگی ہے. ہم اختلاف لا کر موت پیدا کر رہے ہیں. جس میں اتفاق ہوگا اس میں زندگی ہوگی اس میں خوش نما ہوگی. تو دوستو ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو سوچو کہ اللہ اس کا رسول سے راضی ہے یا نہیں ہے اشراق کا پابند ہے یا نہیں ہے. ہم دوستی بھی کریں اللہ کے لیے دشمنی بھی کریں اللہ کے لیے. اگر کوئی گنہگار ہے تو تم اس سے نفرت نہیں کرنا یعنی گنہگار سے نفرت مت کرو اس گناہ سے نفرت کرو اس کے گناہ کو کاٹو. کافر سے نفرت مت کرو اس کے کفر سے نفرت کرو اس کے کفر کو کاٹو. اس طریقے سے یہ خواجہ غریب نواز کا طریقہ ہے. یہ بڑے بڑے مشائخوں کا طریقہ ہے. غوث اعظم کا طریقہ ہے. اگر کافروں کو ختم کیا جاتا تو آج کوئی اسلام قبول کرنے والا نہ ہوتا. بلکہ بزرگوں نے کیا کیا تلوار سے کافروں کو ختم نہیں کیا بلکہ دوستو اپنی نظر سے کفر کو ختم کر کے اسلام قبول کرایا. اسی طرح دوستو اسلام پھیلتا نظر آ رہا ہے. ہم مشرک کو قتل کرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کے شرک کو ختم کر کے مومن بنانا چاہیے. اس طریقے سے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں ایک دوسرے سے محبت کریں. محبت بھی اللہ کے لیے کریں نفرت بھی اللہ کے لیے کریں. جب ہمارے دل صاف ہو جائیں گے عبادت میں لذت ہوگی ریاضت میں لذت ہوگی. ہر ایک سے جو ہے ملنے میں ملاقاتوں میں ہر گھڑی میں جو ہے اللہ کی ہم رحمت کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں. کیا کریں گے ہمیں غصہ زیادہ بڑھتے جا رہا ہے ہمیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہے نظر بدلتے جا رہی ہے. دوستو نہ ہماری نظر بدل رہی ہے نہ ہماری زبان بدل رہی ہے بلکہ آج ہمارا دل بدل گیا ہے. دل میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کا ترجمہ چہرے پہ ہوتا ہے. ہم اپنے دلوں میں سب کو معاف کرتے جائیں. اللہ کی مخلوق کو اللہ کا کنبہ سمجھتے رہے. جس طرح ایک مچھلی آپ پانی میں دیکھو بڑی مچھلی ہے اس پر اگر آپ ایک کنکر ڈالیں گے پورے چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو دائرہ بنا کر وہ مچھلی تیرا رہی ہے اپنے بچوں میں. ایک چھوٹا سا کنکر پڑتے ہی اپنے سارے چھوٹے بچوں کو لے کر سمیٹ کر وہ اندر چلی جاتی ہے. ایک ہی لمحے میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اندر جاتی ہے. یہ خدا کی کتنی رحمت کا تقاضا ہے. اس طریقے سے دوستو آج ہمارے اندر بھی یہ محبت ہونا چاہیے. ہمارے بھائیوں میں اہل سنت والجماعت نے ایک دوسرے میں اگر کچھ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہے درگزر کر کے ہم بھی جو ہے دامن مصطفیٰ میں چلا جانا چاہیے تاکہ دوستو ہم یہاں بھی سلامت رہے اندر بھی سلامت رہے. اس طریقے سے دوستو کیوں آج اس کی ضرورت ہے. حضرت صحابہ رسول صحابہ کرام آخری بات بولوں گا دوستو صحابہ کرام جنگ میں لڑتے لڑتے آخری خطرے کے پیاسے تھے. ایک دوسرے سے پکار رہے تھے العطش العطش پیاس پیاس. اس وقت ایک عورت پانی لے کے آئی ایک صحابی کو دینا چاہیے بازو سے آواز آئی العطش پیاس لگی ہے تو انہوں نے کچھ اپنے منہ سے ہٹا دیا. خطرہ پیاس اگر ایک خطرہ جاتا تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. آخری خطرہ بھی آپ نے نکال کر اپنے بھائی صحابی کو دے دیا. پھر انہوں نے وہ خطرہ منہ میں جانا تھا بازو علی کی آواز انہوں نے سنا العطش العطش پیاس پیاس ہے تو پھر آپ نے بھی اپنے منہ سے کوزہ نکال دیا. اسی طریقے سے ایک دوسرے تک کوزہ جاتا رہا. قربان جائیے گا دوستو ایک دوسرے پر جان نثار ہو رہے ہیں. ہوتے ہوتے جب
آخر تک گئے, کسی نے یہ قطرہ پانی بھی نہیں پیا, سارے دنیا سے چل بسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم کیا ہو رہا ہے, ایک قطرہ پانی بھی آخری مل رہا ہے تو خود کو پینا پسند نہیں کیا, خود کے نش کے لیے پسند نہیں کیا, اپنے بھائیوں پر اپنی جان قربان کر دیا. ایک دوسرے پر جان نثاری ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ہمدردی. جان نثاری کیوں ہو رہی ہے؟ صرف اور صرف رسول کی نسبت سے, اللہ کی محبت کے لیے. جو شخص پیارے آقا کی نسبت سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, ایک دوسرے سے نسبتیں رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحمتیں نازل فرماتا ہے, اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. تو دوستو بزرگوں, اللہ اس کے رسول کے لیے اللہ جس پر چاہتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے, جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک پر فضل فرماتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک. اللہ نہیں دیکھتا کیا کون ہے, دیکھتا یہ ہے کہ آخر یہ میرا بندہ تو ہے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہ دیکھنا اللہ کا بندہ تو ہے, حضور کا امتی ہے, غوث و خواجہ کا عاشق تو ہے. مجھے نہیں چاہا تو کیا ہوا, چل میرے غوث کا دیوانہ ہے, خواجہ کا دیوانہ ہے. اس طریقے سے جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کی ہمدردی رہیں, اتفاق اتحاد رہے گا. تو دوستو جس میں اتفاق ہوگا اس میں جو ہے برکت رحمت ہوگی, اس میں زندگی ہوگی, وہی نشو نما ہوگا. 2 روزہ زندگی دوستو ہر ایک کو مجھے دکھانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھے گا دنیا میں میں نے تجھے سب کچھ دیا, تو میرے لیے کیا کیا, تو ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے. دوستو کم سے کم اتنا تو بول سکتے, اے اللہ تیری دی ہوئی طاقت میں تیرے ہی دین کے لیے لگایا. آج ہمیں توبہ بھی کر رہی, کیسی توبہ کروا, اللہ کو ڈروا بولے تو گلے گلے شب 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 مار لیتا, مار لیا تو توبہ ہوتی ہے. کانا پکڑ کو ہلاتے رہتا, منڈی کو بیل گیا نہیں ہلانا, ایسا کانا پکڑ کو ہلا تو توبہ, ایسا گلے مارا تو توبہ. پھر توبہ کسے بولتے با, دل رونا, انسان کا دل رونا. دل رویا تو سچی توبہ ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں عاجز, دل روتا کب ہے, یاد کرنا, یا اللہ تو نعمت دیا سو سہیچ, تو طاقت دیا سو سہیچ. تیری طاقت ہے, تیرا دیکھتا پن تیرا ہی ہے, بولتا پن تیرا ہی ہے, سنتا پن تیرا ہی ہے, سب کچھ تیری دی ہوئی نعمت ہے, میرا کچھ نہیں ہے, میرا کچھ نہیں, سب کچھ تیرا ہی ہے. اللہ تیری دی ہوئی طاقت کو میں تیرے خلاف کام کیا, اللہ میں تیرے خلاف کام کیا, میں تیری بات نہیں سنا, میں تیری نافرمانیاں کیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ میں گناہ جو کیا وہ برابر, مگر آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں, گنبد خضرا کی قسم, قرآن کی قسم, اللہ مجھے معاف فرما. یہ سچی توبہ. اس وقت دل روتا ہے نہیں, دل میں ابھی گناہ کریں گے لے کو تو رکھ لے کو توبہ کر, کہتا تو مار لے, کیا بھی ہوتا نہیں. سچی توبہ اللہ کو حاضر جانو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھا کر جب توبہ کریں گے تو جس گناہ کی توبہ کیا اب اس کے ساتھ بچتے جاؤ, اسی کا نام تقویٰ ہے. انسان جو گناہ کی معافی چاہتا نہیں وہ توبہ, جس کی معافی چاہا ہے اسی سے بچتے گیا تو اسی کا نام تقویٰ ہے. پرہیز کرتے جانا تو پہلے توبہ ہے. جب تک دوستو ہم اپنے گناہوں کی جو ہے توبہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, رحمت میں آنا چاہتے ہیں, رحمت کی امیدیں چاہتے ہیں, تو دوستو ضروری یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کرتے رہیں, علم حاصل کریں, بزرگوں کی صحبت میں آتے رہیں, بزرگوں کی صحبت میں فیض اٹھاتے رہیں, علماء دین کے پاس جاتے رہیں, علماء دین کا احترام کریں. ہمارے علماء بھی سکھانے کا سکھاتے, بولنے کا بولتے, تربیت دینے کا دیتے. کیا مولانا کیا بھی بولے ادھر لوگ کہتا سمجھا. میں پوچھا ایک مولانا سے, کیا مول صاحب آپ سکھائے نہیں, سکھایا با کیا کرنا, یہ مخلوق کیا کرنا, میرے اوپر میرے پیچھے میری غیبت کرتی ہے. ان کا قصہ کیسا ہوا بولے تھے, حکیم صاحب تھے, قبرستان سے گزرے تو نقاب ڈال کو گئے. پوچھے لوگ کئی کو صاحب قبرستان کو جاری تو نقاب ڈال کو جاری, بڑے مشہور و معروف حکیم تھے. نقاب قبرستان کو کون سے بھی گجرات نقاب ڈال کو جاتا, انہوں بولتے نہیں کیا بولنا با, یہ جتنے خبریں دکھ رہی نہیں اس میں سے کئی مردے میری دوا سے گئے سو ہے. اس میں اتنے مردے ہیں نا, کئی مردے ایسے ہیں جو میری دوا سے گئے دنیا سے, اس کے لیے شرم آتی با پردہ لگا جاتے ہیں, نقاب لے جا رہی. تو ہمارے علماء بھی سمجھانے کا سمجھا رہی. اب سامنے والا نہیں سدھرا تو کیا کریں گے, انوش نقاب دال کو جانا. کئی کو بولتے یہ میری وجہ سے چھے, ایسے کام نہیں کرنا ہے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے علماء کرام کو دیا ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں علماء کی قدر کرو,
उलमा के पीठ पीछे बुराई ना करो, उसी वक्त अल्लाह ताला हमारे दिलों से जो है यकीन उड़ा देता है ना, अमल में लज्जत नहीं आती। ये उलमा ही जो है हमारे इमाम होते हैं, हमारे पेशवा होते हैं। हर मसला जो है उलमा दीन से हमें सीखना होता है, छोटी सी लेकर बड़ी बात तक उलमा किराम की, मुफ्तियान इस्लाम की जितना हम सोहबत में जाते जाएंगे ये तालीम भी देंगे, तरबियत भी देंगे। वरना हमें क्या मालूम होता दोस्तों, हमारी जिंदगी खाए खुजाए चले, ऐसा नहीं रहना है। नहीं नमाज क्या, हमारे कई भाई ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल का मसला नहीं मालूम, वजू का मसला नहीं है। कई तो ऐसे है, मैं देखता हूँ हमारे घरां के पास, हमारे अदुनी में कई लोग मोहल्ले के सामने जाते रहती, गाड़ी बीच में ला के रखे रहता है। कई को बार रखाएगा तो देखेंगे, जरा हटा के तो बोल सकते नहीं, बोले तो उन्हें गाड़ी ले काम को आता है कि वैसा रहता, बीच में लाख ठहरेगा। मैं कहीं को ठहराए कि हीरो जरा देखे पलट को स्मोक कर रहा है, क्या काम है देख बा, बीच में लाखों मखलूक को तकलीफ देखो। ऐसे ऐसे कहा पंचर ही तो गाड़ी कहाँ भी नहीं, बीच में ठहरा कर को टायर निकाले तक छोड़ता नहीं। ऐसे ऐसे हमारे हरकत, ऐसा करे तो मखलूक तो ट्रैफिक जाम है नहीं, कई लोग जो है तबाही, कई लोगों में जो है नुकसान, बीमारियां, एक धुआं मारा तो सबके घर में जाना। ऐसे 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 हमारे जो है जनरल जिंदगी में जीने की वजह से कई तरह हैं जिससे लोगों को नुकसान में बताया दोस्तों। ये उलमा किराम के पास रहेंगे, अदब सिखाएंगे, मखलूक का एक दूसरे की मोहब्बत सिखाएंगे, अदब बताएंगे, अल्लाह की मखलूक में किस तरह जिया जाए, अल्लाह ताला हम पर क्या रहम फरमा रहा है, उसके इकराम क्या है, उसके इनाम क्या है, हमें सही जिंदगी किस तरह जीना है, सही इस्लाम क्या है, सही ईमान क्या है, वो हमें बताते जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारा मुआशिरा सिर्फ इसलिए बिगड़ रहा है कि हम सोहबत से दूर हो गए हैं, तरबियत से दूर हो गए। आपने कभी सुना किसी ने किसी मुफ्ती से पूछकर खुदकुशी किया है? कभी आपने सुना है किसी का तलाक, एक आलिम ने कहा है कि तेरा तलाक तोड़, तलाक कर ले, शादी तोड़ दे, तेरा निकाह तोड़ दे? आपने ऐसा सुना? ऐसा नहीं हो सकता, कोई आलिम ऐसा नहीं कह सकता, कोई मुफ्ती, कोई सूफी ऐसा नहीं कह सकता। ये जो तोड़ रहे हैं, ये जो दुनिया में इनखलाब पैदा कर रहे हैं, ये जो दुनिया में बर्बादियां पैदा कर रहे हैं, ये ना किसी मुफ्ती की सोहबत के हैं, ना किसी आलिम की सोहबत के हैं, ना किसी सूफी की सोहबत के हैं। ये मनमानियां करते हुए अपनी तबाहियों को दावत दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरी दावत, मेरा यही पैगाम है कि दोस्तों अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू होना है। सबसे पहले आज हमारे अंदर तालीम और तरबियत की कमी है, हमें आज तालीम और तरबियत सीखना चाहिए और उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए। और आजकल क्या हो गया, हर कोई मैं भी तू भी, अल्लाह का फजल किसको हुआ तो भी होता, उन्हें जाहिल है तो भी होता, नाहिल है तो भी होता। नहीं दोस्तों, नाहिलों पर अल्लाह का फजल नहीं होता, ये बात याद रखो। अल्लाह किसी पर फजल करना चाहता है तो ना अहल को अहल बना के फजल करता है, ना अहल को अहल बनाता है, अहल बनाने के बाद उस पर फजल होता है। डायरेक्ट ना अहलों पर फजल करे तो फिर मामला बिगड़ता। इसे अल्लाह को सब कुछ मालूम है, आलिमुल गैब शहादा है, मगर अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते रहो, अल्लाह से मांगते रहो। दोस्तों बुजुर्गों, इस तरीके से अपनी जिंदगी को हम नशोनुमा बनाते रहें, अल्लाह का बंदा बनकर जिए, नबी का गुलाम बनकर जिए, औलिया किराम की इक्तिदा में चलते रहें। दोस्तों इतना अगर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला ऊपर अंदर हर जगह कामयाब हो जाएंगे। बस आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। सलात व सलाम के बाद फातिहा खानी होगी और शीनी तफ्सीर।